دل نادان کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ دھماکے دار ہونے والی ہے۔ اب زاویار کا موڈ تو در نایاب کے ساتھ اچھا ہو ہی چکا ہے، تو در نایاب سوچتی ہے کہ زاویار کے دل میں یہ بات تو ابھی تک ہوگی کہ شاید میں نے ان سے جھوٹ بول کے 50,000 دیے جمیلہ ماسی کا نام لے کر، اور وہ پیسے میں نے اپنے گھر والوں کو دے دیے۔ زاویار سے کہتی ہے کہ زاویار، میں چاہتی ہوں کہ آپ جمیلہ ماسی کو بلا کے ایک دفعہ سختی سے بات کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ زاویار تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ در نایاب، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایسے کون سے الفاظ ہیں جس سے میں تمہیں سمجھا سکوں۔ وہ معاملہ کب کا رفع دفع ہو چکا ہے اور اب میں گڑھے مردے اکھاڑنا نہیں چاہتا۔ اب در نایاب تو عجیب کشمکش کا شکار ہو جاتی ہے کہ وہ چاہتی ہے زاویار ضرور جمیلہ ماسی سے بات کرے، لیکن کھل کے زاویار کو بتا بھی نہیں سکتی کہ مجھے رضیہ نے جمیلہ ماسی کی ساری حقیقت بتا دی ہے، کیونکہ جس دن در نایاب کی میڈیسن نہیں مل رہی تھی تو رضیہ نے در نایاب سے کہا تھا کہ میں نے جمیلہ کو ہی آپ کے کمرے کی طرف آتے دیکھا تھا اور مجھے یہی شک ہے کہ میڈیسن اسی نے چھپائی ہے۔ در نایاب رضیہ سے کہتی ہے کہ اگر ایسا ہے تو ہمیں یہ بات ممی کو جا کے بتانی چاہیے۔ بے شک وہ مجھے پسند نہیں کرتی، لیکن اب معاملہ زاویار کی اولاد کا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے ہونے والے بچے کو کبھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیں گی۔ جب ممی کو جا کے میں جمیلہ جی کی اس حرکت کا بتاؤں گی تو وہ خود ہی اس کی خبر لیں گی۔ تو رضیہ کہتی ہے نایاب باجی، آپ سچ میں بہت معصوم ہیں، آپ کو تو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ اور پھر در نایاب سے کہتی ہے کہ باجی، میں آپ کو ایک حقیقت بتانا چاہتی ہوں، لیکن آپ کو پہلے مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ کبھی بھی میرا نام نہیں لیں گی، کیونکہ اگر میرا نام آیا تو میری نوکری تو جائے گی ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ لوگ میرے ساتھ بہت برا کر سکتے ہیں۔ در نایاب تو ڈر جاتی ہے کہ پتہ نہیں ایسی کون سی بات ہے جو رضیہ مجھے بتانا چاہتی ہے۔ تو رضیہ رازدارانہ طریقے سے در نایاب کو بتاتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے وہ میڈیسن جمیلہ نے بڑی باجی کے حکم پر ہی آپ کے کمرے سے چوری کی تھیں، اور باجی مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ بالکل سچی ہیں۔ وہ 50,000 آپ نے جمیلہ کو ہی دیے تھے، لیکن جمیلہ سب کے سامنے مکر گئی، اور آپ کو پتا ہے وہ سب اس نے کس کے کہنے پہ کیا تھا؟ در نایاب سوالیہ نظروں سے رضیہ کو دیکھتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ بھی زاویار کی ماں کے کہنے پہ کیا ہوگا، لیکن رضیہ بتاتی ہے کہ یہ سب تانیہ باجی کے کہنے پر جمیلہ نے کیا تھا۔ در نایاب تو حیران رہ جاتی ہے کہ تانیہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرے گی؟ وہ تو بظاہر میری بہت دوست اور خیر خواہ بنتی ہے۔ رضیہ کہتی ہے کہ نایاب باجی، یہ سب تو مجھے نہیں پتا، بس آپ تانیہ باجی اور بڑی باجی سے بچ کے رہیں، کیونکہ یہ لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ لوگ ڈائریکٹ تو نقصان نہیں پہنچائیں گے، جمیلہ کے تھرو ہی پہنچائیں گے، اس لیے کوشش کیا کریں جمیلہ کے ہاتھ سے نہ تو کچھ کھایا پیا کریں اور نہ ہی جمیلہ کو زیادہ اپنے کمرے میں آنے کی اجازت دیا کریں۔ اب رضیہ کی یہ بات سن کے نایاب گھر چھوڑ کے تو چلی گئی تھی، لیکن جنید چونکہ اسے واپس لے آیا تھا اور اب اس کے اور زاویار کے آپس کے تعلقات بھی بہتر ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ نایاب رضیہ سے وعدہ کر چکی ہے کہ اس کا نام نہیں لے گی، اس لیے زاویار کی منتیں کرتی ہے کہ آپ خود ایک دفعہ جمیلہ کو بلا کے اس سے باز پرس کریں، آپ سختی سے پیش آئیں گے تو وہ آپ کو ساری سچائی سے آگاہ کر دے گی۔ لیکن زاویار تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ پلیز اب اس ٹاپک کو چھوڑ دو، تم نے کہا میں نے مان لیا، 50,000 کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اس پہ اتنے دن بات کی جائے۔ در نایاب سوچتی ہے کہ میرے لیے تو پیسہ ویسے ہی غیر اہم ہے، یہاں بات تو میری عزت کی ہے۔ بہرحال اگلے دن تانیہ جب جمیلہ کو وہ ٹیبلٹس دیتی ہے نایاب کے جوس میں ملانے کے لیے، تو جمیلہ صاف انکار کر دیتی ہے، حتیٰ کہ تانیہ اسے بہت بڑی اماؤنٹ بھی پکڑاتی ہے، لیکن جمیلہ شش و پنج کا شکار ہوتی ہے اور اب وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ اب وہ خوف زدہ ہو چکی ہے۔ لیکن تانیہ اسے دھمکی دیتی ہے کہ یاد رکھنا جمیلہ، اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور ہاں اگر کام ہو جانے کے بعد تم نے زبان کھولی اور میرا نام لیا تو پھر تم اس نوکری سے بھی جاؤ گی۔ جمیلہ بہت ڈرتے ہوئے تانیہ کی طرف دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں کس مشکل کا شکار ہو چکی ہوں، کیونکہ بی جان کو تو پہلے ہی جمیلہ کی ساری حقیقت معلوم ہو چکی ہے، اور جمیلہ کو وہ دھمکی بھی دے چکی ہے کہ اب اگر تم نے نایاب کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگی۔ جمیلہ سوچتی ہے کہ یہ تو آگے کھائی پیچھے آگ والا حساب ہو گیا، آگے جاتی ہوں تو بھی خطرہ، پیچھے جاتی ہوں تو بھی خطرہ، میں کہاں پھنس گئی ان امیر لوگوں میں۔ اور پھر سوچتی ہے کاش پہلی بار ہی پیسے کی لالچ میں نہ آئی ہوتی،
جو روکھی سوکھی مل رہی تھی کم سے کم اس سے میرا گھر تو چل رہا تھا۔ اب جمیلہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی دیکھ کر رضیہ بھانپ جاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ہے۔ جب جمیلہ سے پوچھتی ہے تو جمیلہ آئیں بائیں شائیں کر دیتی ہے، لیکن رضیہ اسے سمجھا دیتی ہے کہ جمیلہ باجی ایک بات کہوں، ہوں تو میں آپ سے عمر میں چھوٹی، لیکن یاد رکھیں کہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ آپ سے اس گھر کے لوگ کس طرح سے بات کرتے ہیں، ہم سب کو ملازموں سے زیادہ نہیں سمجھتے، لیکن در نایاب باجی کو دیکھا ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ جمیلہ جی کہہ کے پکارتی ہیں، حتیٰ کہ آپ نے ان کے ساتھ اتنا برا کیا لیکن ابھی بھی وہ آپ کو اسی عزت سے پکارتی ہیں۔ تو آپ کو بھی نایاب باجی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ نایاب باجی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گی تو جو لوگ آپ سے آج یہ کام کروا رہے ہیں کل وہی آپ کو ذلیل کر کے اس گھر سے بھیجیں گے تاکہ ان کا نام نہ آ جائے۔ جمیلہ رضیہ کے سامنے تو مکر جاتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ رضیہ کہہ تو ٹھیک رہی ہے۔ دوسری طرف در نایاب جب دیکھتی ہے کہ زاویار جمیلہ ماسی کو بلا کے باز پرس نہیں کرنا چاہتے تو آخر انہیں بتا ہی دیتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے جمیلہ ماسی نے جو میرے اوپر الزام لگایا تھا وہ کس کے کہنے پہ لگایا تھا۔ زاویار اکتائی ہوئی نظروں سے در نایاب کو دیکھتے ہیں کہ پھر وہی ٹاپک لے کے بیٹھ گئی، لیکن اسے ڈانٹتے نہیں ہیں کہ اس کی حالت ایسی ہے اور پھر وہ زاویار کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اس لیے اس پہ سختی بھی نہیں کر سکتے۔ تو در نایاب کہہ ہی دیتی ہے کہ یہ سب تانیہ کے کہنے پہ جمیلہ ماسی نے کیا تھا۔ زاویار ہنستے ہوئے در نایاب کو دیکھتے ہیں کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، تانیہ ایسا کیوں کرے گی؟ وہ میری خالہ کی بیٹی ہے اور میں اسے بچپن سے جانتا ہوں، وہ اس طرح کی گھریلو چھوٹی موٹی سیاستوں میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتی، وہ بڑی سوچ کی مالک ہے۔ تو در نایاب کہتی ہے میں تو خود حیران ہوں کہ تانیہ ایسا کیوں کر رہی ہے، جبکہ میرے ساتھ تو وہ ہمیشہ سے دوست اور مخلص بن کے بات کرتی آئی ہے، اور ویسے بھی وہ میرے چھوٹے بھائی کی بیوی ہے، بھلا وہ اپنے جیٹھ کا گھر خراب کرنا کیوں چاہے گی؟ تھوڑا تو عقل سے کام لو در نایاب۔ دوسری طرف تانیہ تو الگ ہی ہواؤں میں اڑ رہی ہے، اسے تو اپنی منزل سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے۔ اسے پورا یقین ہے کہ جمیلہ جیسے ہی در نایاب کو جوس میں وہ گولیاں دے گی بس میرا راستہ تو اسی دن صاف ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہی وہ سوچتی ہے کہ مجھے جنید سے طلاق کا مطالبہ بھی کر دینا چاہیے، کیونکہ آخر عدت بھی تو پوری کرنی ہے زاویار کو واپس پانے کے لیے، اور اب مجھ سے زاویار سے دوری مزید برداشت نہیں ہوتی۔ اس لیے جنید سے کہتی ہے کہ جنید ہمارا رشتہ تو پہلے ہی کھوکھلا تھا اور ہمارا ہونے والا بچہ بھی ضائع ہو گیا، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قدرت کو یہ رشتہ منظور ہی نہیں ہے، اس لیے اب یہ رشتہ میں ختم کرنا چاہتی ہوں۔ جنید کہتا ہے کہ تانیہ یہ رشتہ تم نے جوڑا بھی زبردستی تھا اور ختم بھی زبردستی کرنا چاہتی ہو، میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ تانیہ کہتی ہے بے فکر رہو، بہت جلد تمہیں وجہ بھی معلوم ہو جائے گی، فی الحال تو تم مجھے آرام سے طلاق دے دو، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ عدالت جاؤں خلا کا کیس کروں، اس سے تمہاری ہی بدنامی ہوگی۔ دراصل تانیہ ڈبل گیم کھیلنا چاہتی ہے، جنید کو اکسا کے ڈائیورس لے لے گی اور اس کے بعد سارے گھر میں واویلا مچائے گی، رو رو کر کہے گی کہ میں پہلے ہی اتنی اداس تھی کہ میرا بچہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد میرے شوہر نے بھی مجھے طلاق دے دی، پتہ نہیں مجھے کن گناہوں کی سزا مل رہی ہے، اب میں کہاں جاؤں گی، کیا کروں گی؟ میری تو ماں بھی زندگی کے آخری دن گن گن کے گزار رہی ہے اور اسے لگتا ہے کہ یوں شاید وہ زاویار کی سمپیتھیز لینے میں کامیاب ہو جائے گی اور زاویار کے نزدیک بھی ہو جائے گی، لیکن تانیہ نہیں جانتی کہ جنید سے طلاق لینے کے بعد اسے احساس ہوگا کہ اس نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی ہے۔ تو ناظرین کیا خیال ہے، کیا جنید کو تانیہ کو طلاق دے دینی چاہیے یا پھر اسے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، جو کہ ہے تو ویسے بیکار؟ بہرحال کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔